سمجھنے کی آئی ہے کہ ایک ایک اٹھ کر نکلنا شروع ہو گیا. انشاءاللہ میں یہ مضمون پورا کر کے چھوڑوں گا، چاہے سارے اٹھ جاؤ، کاشف بھائی بیٹھا رہے، میں پھر بھی انشاءاللہ اپنا پیغام سنا کے جاؤں. اچھا، اس کے اور بھی متعدد نام ہیں. اس کے بلا سورۃ فاتحہ مثلا ام القرآن، ام سبع المثانی، سبع القرآن العظیم، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ وغیرہا من الاسماء. اس کے سورۃ فاتحہ کے کئی اور بھی نام ہیں. آگے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. کیا ہے؟ الصلاۃ بھی ہے. تو جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، قسمت الصلاۃ بین و بین بینی و بین عبد، قسمت الصلاۃ بین و بین عبد، کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی. اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی. تو اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا، جس کے اندر اس کے رحمت کا بھی ذکر ہے، اس کی ربوبیت کا بھی ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ بولیے ذرا. رحمت کا بھی اور اس کی ربوبیت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے عدل و بادشاہ کا بھی ذکر ہے. اور اس کا سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ دعا اور مناجات پہ مشتمل ہے. دعا اور مناجات پہ مشتمل ہے. تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کرتا ہے، گویا کہ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ سے تعبیر کیا گیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں، خواہ وہ فرض نماز ہے، خواہ وہ نفل نماز ہے، خواہ وہ سنت نماز ہے، خواہ وہ نماز جنازہ ہے، خواہ وہ عیدین کی نماز ہے. تو کوئی بھی نماز ہے جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس بندے کی نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو اس حدیث کے اندر من کا لفظ عام ہے. اس حدیث کے اندر من کا لفظ ہے، بولیے من کا لفظ عام ہے. اسی طرح اس حدیث میں جو من کا لفظ عام ہے، تو پھر کیا معنی دیتا ہے کہ یہ حکم ہر نمازی کو داخل ہے. یہ حکم ہر نمازی اس میں داخل ہے، اور چاہے منفرد ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس عموم کی مزید تائید ہوتی ہے، اس عموم کی مزید
تائید ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ بھی امام الانبیاء کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے. کیا؟ اللہ کے رسول جماعت کروا رہے تھے فجر کی، اور جب اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے تو آپ کے اصحاب بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. تو جس کی وجہ سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قراءت کرنا بوجھل ہو گئی تھی، قراءت بوجھل بھاری ہو گئی تھی. تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی. نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کیا تم میرے پیچھے قراءت کر رہے تھے؟ کیا تم میرے پیچھے قراءت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اسبات کے اندر جواب دیا کہ ہاں. اس وقت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، لا تفعلوا تم ایسا نہ کیا کرو الا بأم القرآن، سوائے سورۃ فاتحہ کے، سوائے سورۃ فاتحہ کے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے؟ بتائیے، بولیے. پیچھے اللہ کے رسول ایک مرتبہ جماعت کروا رہے تھے، قراءت کر رہے تھے، تو پیچھے جو سامعین تھے انہوں نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. امام الانبیاء علیہ السلام پھرنے کے بعد فرمایا، پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ قراءت کر رہے تھے؟ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو ان سامعین نے کہا ہاں اللہ کے رسول، یعنی اس بات میں جواب دیا. انہوں نے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے. اگر امام سورۃ فاتحہ پڑھے، مقتدی پیچھے اس لیے نہ پڑھے کہ اس کے منہ کے اندر آگ کے انگارے پڑیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو کہا کہ جب پیغمبر قرآن کی قراءت کر رہا ہو، پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نماز کے اندر، تو وہ قراءت ساتھ نہیں پڑھنی سوائے سورۃ فاتحہ. حدیث سکہ بند ہے، اس کے تمام راوی سکہ ہیں. امام الانبیاء نے تو نہیں روکا اپنے اصحاب کو کہ پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا کرو. آئی بات سمجھنے کے نہیں؟ آئیے آگے چلیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خطاج فہی خطاج فہی خطاج غیر تمام سلاسن فہی خطاج غیر تمام. یعنی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے سورۃ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی یا جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی فہی خطاج، اس کی نماز نامکمل ہے. اس کی نماز فہی خطاج فہی، اس کی نماز نامکمل ہے. سلاسن غیر تمام،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار بیان فرمایا. کتنے بار؟ بلند آواز سے بولو. نبی پاک نے کہا، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ادھوری ہے. پیغمبر محمد رسول اللہ نے فَهِيَ خِطَاج جن کے الفاظ بیان فرمائی ہیں. کون سے الفاظ؟ اور جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے اور لفظ خطاج کی وضاحت نہیں کی. تو میں لفظ خطاج کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. لفظ خداج کے متعلق امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقالو داجت الناقۃ اذا اسقطت سقط میت لا ينتفع به. جزء القراءۃ للبخاری صفحہ 48. خطاج کا لفظ وہاں بولا اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹنی کے بچے، اونٹنی کے اپنے بچے قبل از وقت گرا دے اور گرا ہوا بچہ مردہ ہوتا ہے جس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، جس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا. تو یہ لفظ خطاج کی وضاحت بھی میں نے اللہ کے فضل سے کر دی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی نماز نامکمل ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتے. تو آج رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا دشمن بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو روکتا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے. یہیں پہ بس نہیں، آگے جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے اس جملے کو 3 بار بیان فرمایا. کتنے بار؟ اور یہ الفاظ بھی میرے ساتھ یاد کر لو تاکہ جب تمہارا رسول اللہ کے دشمن سے پالا پڑے، کیونکہ میں تو اس کو دشمنی کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کرنے دیتا اور کہتا ہے رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے امام جس کی تقلید کرتا ہے قلد یقلد تقلیدا فہو مقلد کہ جس کی دعوت دیتا ہے تو میں اس کو نبی کا دشمن کہتا ہوں. میں اس کو نبی کا، اگر نبی کا محبدار ہوتا تو نبی کی بات کے مقابلے میں امام کی بات کی کیا حیثیت ہے. تو یہ الفاظ میرے ساتھ پڑھو کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی، زور لگاؤ، من صلی، جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، من صلی، ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے ہیں نا، من صلی صلاة لم یقرأو فیہا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِطَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ اب یہ الفاظ اور جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ سکہ بندہ اللہ کی توفیق سے. اچھا تو اس حدیث کے جو راوی ہیں نا وہ ہیں ابو ہریرہ. کون ہے؟ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو غیر فقیہ تھا، ابو ہریرہ تو حدیث بیان کرتے ہوئے بھی ہوش ہو کر گر جاتا تھا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. یہی ابو ہریرہ جو حدیث کے راوی. اب انہوں نے مزید وضاحت کر دی. اللہ کے رسول اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ اگر ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کیا ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے؟ اِنَّا نَكُونَ وَرَاءَ بولو امام، اگر امام کے پیچھے بھی ہوں تو تب بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو ابو ہریرہ
یعنی ابو ہریرہ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے رسول جب ہم امام کے پیچھے ہوتے اس وقت بھی ایسا کریں یا نہ کریں، مطلب سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، کہ تم اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اب یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور آئیے جو یہ آیت پڑھتے ہیں، جس آیت کو پڑھ کے دیکھو جی، قرآن تو کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی کے ساتھ سنو، تو یہ اس آیت کو پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی قرآت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کے سنو۔ تو لہذا امام سورۃ فاتحہ یعنی مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو اس کے اندر بلند آواز سے امام قرات کرتا ہے، تو آپ ان امام کے پیچھے قرات نہ کرو، آپ چپ کر کے کھڑے رہو اور یہی آیت پڑھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے میں وہ آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ اب یہ سورۃ الاعراف کے اندر آیت ہے، سپارہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 204 ہے۔ اب یہ تھوڑی سی توجہ میری طرف کرو، یہ جو آیت پڑھ کے نہ کاشا بھائی تو عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، در حقیقت یہ آیت اس حکم کے لیے نازل نہیں ہوئی، اس حکم کے لیے نازل ہے، اور یہ آیت تو نازل کفار کے لیے ہوئی ہے۔ ہاں یہ آیت کفار کے لیے نازل ہوئی ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ بولو گے تو آگے چل جائے۔ باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس جو میں دلائل لے کر آیا ہوں اس سے ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہ ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، یفسر بہ بعضهم بعض، اور وہ کیسے ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو نازل ہونے والا قرآن ہے نا، یہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی قرات کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَانصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیوں؟ کفار لوگ قرآن کی تلاوت کرنے پر شور و غل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اِلَّا مُقَامْ وَلَا تَصْدِيَّةً، مقام ولا تصدیہ کا کیا معنی ہے؟ ڈالیاں بھی بجاتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے۔ اگر ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آگے آئیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، ادھر کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، ادھر حکم کیا ہے؟ بولو وَإِذَا قُرِئَ قرآن، جو آج بعض مسلمان یہ آیت مسلمانوں کو پڑھ کے گمراہ کرتا ہے، تو یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوگی۔ کیوں؟ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تو کفار شور و غل کرتے تھے، اللہ نے قرآن اتارا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو کہہ دو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تعقلون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين أسوأ الذي كانوا يعملون۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
اللہ اکبر. لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، یہ قرآن بولو مت سنو. کس لیے؟ وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس کے اندر شور کرو. ان سے کہا گیا اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تمہیں اللہ ہدایت سے نواز دے، اللہ ہدایت سے نواز دے اور یوں آپ رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ، رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ. بعض آئمہ دین نے اسے عام مراد لیتے ہیں، یعنی جب بھی قرآن پڑھا جائے چاہے نماز ہو یا غیر نماز سب کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے. اور پھر وہ اس عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآن حکم کے خلاف بتلاتے ہیں. لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تاکید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت. اور آگے سنیے، ان کے نزدیک اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا صحیح ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا اس آیت کو کفار کے متعلق ہی سمجھنا زیادہ درست ہے، جیسا کہ اس کے مکی ہونے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مکی ہونے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو خارج فرما دیا. اور یوں قرآن کے اس عموم کے باوجود جہری نمازوں میں مقتدیوں کا سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا. سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ قرآن کے عموم کی یہ تخصیص صحیح اور قوی احادیث سے ثابت ہے. بنابراین جس طرح بعض عمومات کی جو قرآنی نص ہے، قرآنی عمومات قرآن کی تخصیص احادیث کی بنیاد سے کی جاتی ہے. مثلا الزانیۃ والزانی فاجلدوا. اب بات کو سمجھنا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا سورۃ النور آیت نمبر 2 کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح والسارق والسارقۃ، چور کرنے مرد ہو یا عورت، تو کہ عموم سے ایسے چور کا اخراج یا تخصیص جس نے ربع دینار تک چوری کی ہو، کیا کی ہو، پھر اس کے اوپر حد لگتی ہے. ربع دینار سے کم مالیت کی چیز چوری کی ہو یا چوری شدہ ہو تو اسے حرز میں نہ رکھی ہو وغیرہ. اسی طرح فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے عمومی حکم سے مقتدی خارج ہوں گے اور ان کے لیے سری جہری نمازوں میں بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. اچھا جی چلو نماز کے اندر تو جی سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہمارے پاس پہلے حوالہ سنو. یہ المنتقى لابن جارود
534 بخاری مع فتح الباری کی تیسری جلد صفحہ 203 ابو داؤد 3194 نسائی کی چوتھی جلد صفحہ 74 اور 75 اور رواہ ترمذی یعنی جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے 1028 حاکم کی پہلی جلد اور صفحہ 357 اور سنن البہقی چوتھی جلد صفحہ 78۔ اب اتنی کتابوں کو میں نے حوالہ جات پیش کر دی ہیں، اب وہ واضح دلیل پیش کر رہا ہوں جو نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ بن عبداللہ بن عوف، اگر پیچھے ابو کا لفظ ہوتا پھر عبداللہ پڑھا جاتا۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے، انہوں نے کہا صلیتو خلف ابن عباس، میں نے نماز پڑھی ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بات کون کر رہی ہیں؟ بولیے طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ نماز کون سی تھی؟ علی جنازتن، وہ نماز جنازہ کی نماز تھی۔ کیا؟ واہ اللہ کے رسول، تیرے زبان سے نکلے ہوئے جملوں پہ قربان جاؤں کہ جو اللہ نے آپ کی ختم نبوت والی زبان سے جنازے والی نماز کا نام ہی نکلوا دیا۔ اگر جنازے کا لفظ اللہ اپنے پیارے رسول کی زبان سے نہ نکلواتے تو آج کا مقلد کہتا اگر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو اس روایت کے متن کے اندر آپ جنازے کا لفظ دکھا دیتے۔ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ علی جنازت فقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فأخذت بیدہ فقلت تقرأ بہا قال انہا سنت وحق۔ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو اس کے اندر فقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، تو اس نماز جنازہ کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ فأخذت بیدہ، فأخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ توجہ ہے؟ فأخذت بیدہ، چلو دوبارہ نہ بلانا لیکن آج بات موضوع پورا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ فأخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ فقلت، میں نے کہا تقرأ بہا، ابن عباس تقرأ بہا، تقرأ بہا، آپ بھی ان کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ان کے پیچھے سورۃ فاتحہ؟ طلحہ بن عبداللہ کو کہا جاتا کہ میں نے فأخذت بیدہ فقلت تقرأ بہا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم بھی ابن عباس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا انہا سنت و حق، یہ سنت بھی ہے اور حق بھی ہے، یہ سنت بھی ہے اور۔ اب ایمان سے بتاؤ، ہم نے تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اب اللہ کے رسول کی بات کو مانے یا آج کے بعد مسلمان کی بات کو مانے جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ حکم دے رہے ہیں
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ آج کا کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول کے حکم سے رو کر آگاہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصول حدیث میں یہ بات متحقق ہے کہ جب صحابی رسول کہے من السنت قضا، من السنت قضا، تو اس مسئلہ میں سنت اسی طرح ہے تو وہ مسند و مرفوع روایت سمجھی جاتی ہے۔ اور یہی بات، چلو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو اپنے احناف اکابر کی مان لو، اپنے اکابر احناف کی مان لو۔ یہی بات احناف، شوافی اور جمہور علماء اصولین کے نزدیک درست ہے، جیسا کہ المجموع للنووی کی 5ویں جلد صفحہ 232 اور ابن الحمام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حنفی نے اپنے کتاب التحریر کے اندر لکھا، اس کے شرح ابن امیر الحاج نے 2 جلد صفحہ 334 پر لکھا کہ ہمارے متقدمین علماء کے نزدیک، متقدمین علماء کے نزدیک یہ بات درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور صحیح حدیث کی روح سے امام ہو، خواہ جو بھی نمازی ہو، امام ہو، نمازی ہو، منفرد ہو، یا جو جس حالت میں نماز ادا کر رہا ہے، تو رکوع پانے والا اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہے۔ اچھا، یہ ان عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہے نہیں۔ بخاری مع فتح الباری کی 2 جلد صفحہ 236 اور صفحہ 237، صفحہ 237، مسلم کی 1 جلد اور صفحہ 295، ابو داؤد 822، سنن النسائی 2 جلد صفحہ 137 اور 138، اور سنن ترمذی صفحہ نمبر 247، ابن ماجہ 837۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو بھی نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو یا امام ہو یا رکوع پانے والا ہو، اگر ادھر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی کوئی نماز ہے نہیں۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای فی کل رکعت منفردن و اماما او مأموما سواء اصر الامام او جہرا۔ قسطلانی شرح بخاری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 439۔ ای فی کل رکعت، یعنی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر ہر نمازی خواہ امام ہو یا منفرد، مقتدی ہو خواہ امام، ایسا پڑھے یا بلند، تو سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم۔ میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے، آگے آئیے۔ اسی طرح علامہ کرمانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ، یہ حدیث عبادہ بن صامت والی دلیل ہے۔ یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی دلیل ہے۔ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا۔
اس حدیث میں دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی پر ہر نماز میں واجب۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قرات کر رہے تھے، آپ پر قرات ثقیل ہو گئی، تو نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد معاون المعبود جلد نمبر 1 صفحہ 304، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 318، رواہ الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ 238، بہقی کی دوسری جلد صفحہ 164، مسند احمد کی 5ویں جلد صفحہ 316، ابن خزیمہ تیسری جلد صفحہ 304۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نمازی پر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو حق کا پیغام میں نے پڑھا آپ کو سنایا تو اللہ حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج نہیں عمل کرو گے تو کب عمل کرو گے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے بادرو بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لیں۔ کتنی چیزیں؟ اب میں تمہاری جان چھوڑنے لگا ہوں، اونچی بولو گے تو جلدی چھوڑ دوں گا، تو اگر ایسا بولو گے تو پھر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ آگے خود اس عقل مندانہ اشارہ است صحیح تو فرمایا بادرو بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ کتنی چیزیں؟ چلو یہ تو بچے ہیں، آپ تو سمجھدار بھائی ہیں نا، اس لیے میرا رخ آپ بھائیوں کی طرف۔ کتنی چیزیں؟ 6۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا امارت الصفحاء وکثرت الشورت وکثرت الشورت وقطیعۃ الرحم وبیع الحکم واستخفافا بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامیر يقدمونہ یغنیہم وإن کان اقل منہم فکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ جب امارت الصفحاء، جب بے وقوفوں کی حکومت عام ہو جائے گی۔ امارت الصفحاء، بے وقوفوں کی حکومت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر، بے وقوفوں کی حکومت سے پہلے پہلے سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا شروع کر۔ اچھا یہ ایک چیز ہے۔ بھائی شفا کرو سلفی صاحب، دعا کرو اللہ ان کے بیٹے کو دین کا عالم بنائے۔ جتنا مجھے یہ پیارے بھائی دین کے ساتھ مخلص نظر آئے ہیں، اتنا مجھے اس اللہ کی زمین پر کوئی مخلص نظر نہیں آیا۔ میں تو الحمدللہ ان کا اتنا فین ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک ان کے اہل خانہ، ان کے حق میں اور ان کے لخت جگر کے حق میں دعائیں نکلتی رہے گی۔ تو آپ، میں تو ایک مسافر اور پردیسی ہو کے اتنا فین ہوں، تو یہ تو آپ کے علاقے کے اندر ہے، آپ کیوں نہ فین ہوں گے؟ آپ اگر فین ہیں، اگر آپ اشفاق بھائی سے پیار ہے تو بآواز بلند دل سے کہہ دو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کے لخت جگر کو دین کا عالم، حافظ، قاری اور خادم بنائے۔ اچھا ایک چیز میں نے بیان کر دیا، جب بے وقوفوں کی حکومت ہے، اس سے پہلے پہلے نیک عمل۔ دوسرے نمبر پہ وکثرت الشورت، جب پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پولیس والوں کی آج ہے بھی کہ نہیں؟ جس طرح کہندے نا ایٹک پوٹک موڑ میں نکلاؤں گا،
کاشے بھائی دنگل ہے اٹھ پٹ دے مولوی نکل آؤں لیکن ایسے مولوی نکلتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کی طرف ترغیب دیتے ہیں. وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ جب پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی اس سے پہلے نیک عمل کرو. وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ کاشے بھائی وَبَيْعَ الْحُکْمِ جب انصاف کا بک جانا شروع ہوگا, جب آپ کو کہیں سے انصاف کے بھیک ملنا. اب ان لفظوں کو آپ یوں سمجھئے 4 محرم کو ایک شیعہ ذاکر نے اسلام آباد کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ حملہ کیا تھا اور نازیبہ جملے استعمال کیے تھے. ہم تو جملے نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راتوں رات فرار کروایا گیا. یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے؟ تو مسلمانوں کا ملک ہو کر اللہ کے رسول کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازیبہ کلمات استعمال کیے جائیں. آج تک انصاف کی بھیک ملی ہے تو نبی پاک کا فرمان سچ ثابت ہوا. وَبَيْعَ الْحُکْمِ وَبَيْعَ اور اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رسول اللہ قال ابو بکر فرمایا اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو جواب دیا گیا قال ابو بکر. وہ ابو بکر. اور کون ابو بکر؟ جب امام الانبیاء کی وفات ہوئی تو جب آپ کو پتہ چلا آپ سیدھا گھر میں آئے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملے. اس کے بعد جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ لٹے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ کپڑا تھا. جب کپڑا اتارا تو بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد اس وقت حالت کیا تھی؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے تم میں سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں اپنے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ میں اس کی گردن اتار دوں گا. اسی وقت کچھ قبائل کافر اور مرتد ہوئے تھے نا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. تو اس وقت اس حالت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ کیا تھا؟ 73 قرآن کے زندہ دل نوجوانوں صحابہ کے دیوانوں اور قربانوں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. فرمایا سن لو کان کھول کے تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا من کان منکم یعبد محمدا تم میں سے جو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اللہ کے رسول وفات پا چکی. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ذات ہے, وہ تو اون سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے. مسلمانوں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی توجہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تم میں سے جو کوئی صحابی پر سب و شتم کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی
تو اس لیے اللہ پھر کبھی موقع دے گا تو ہم الحمدللہ دفاع صحابہ پہ بات کریں گے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں وَبَيْعَ الْحُكْمِ انصاف آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا. ایسا وقت آنے سے پہلے نیک عمل کرنا. اچھا آگے چلتے ہیں. وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ اور قتل و غارت کو معمولی سمجھا جائے گا. قتل و غارت کو. اور پیارے بھائی اگلی بات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا ایسی نوجوان نسل کا ظہور ہوگا جو قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پڑھے گی. آج دیکھو اللہ کی سرزمین پہ کتنے ایسے خطبہ موجود ہیں جو جمعہ ہے، درس ہے، کانفرنس ہے، رب کے قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پڑھتے ہیں. اب کوئی بھائی اس سے یہ نہ سمجھے کہ بھائی میٹھی آواز کے اندر قرآن پڑھنے سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے. اور نہیں بھائی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا بلکہ وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے. اور پھر بات کے اندر میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دینا. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھو. حسنوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ فَإِنَّ الصَّوْتَ کہ قرآن کو خوبصورت آوازوں کے اندر پڑھو. خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا ہی قرآن کا حسن ہے. لیکن قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر ہے. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا اچھا ہماری بولی والی عوام جو ہوگی ان کا حال کیا ہوگا؟ يُقَدِّمُونَهُ وَيُغَنِّيهِ جنہیں صرف نحوی نہ دی ہوئی گی نا بس صرف آواز دے. آواز مولوی دی ٹیٹ ہے اور گانیاں مانگو. ہاں قرآن یار مولوی تے ہے اور ایسے ہمارے لوگ ان لوگوں کو آگے کریں گے. میری بات نہیں. یقدمونہو یغنیہم ایسے جو لوگ خطبہ فرام anyone کوئی بھی قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پیش کرے گا ہم ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں. چل بھائی جمعہ پڑھا درس دے. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا چاہے اس کو قرآن اور حدیث کی فہم و فراست کا ملکہ کم ہی کیوں کہاں بیٹھے. تو اس لیے میرے بھائیوں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کل قیامت کا جب دن ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں بنے گا. یوم لا تملک ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی. لا تازر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ جو میں نے پہلے جو آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اللہ کا حکم مانو گے رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ترغیب دو گے. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں اگر اس موضوع پر کسی کو جرأت ہو اعتراض کرنے کی پہلے بھی نمبر بتا چکا ہوں اب زبردستی آپ کی جیبوں سے موبائل نکلواؤں گا. اب نکالو موبائل نکالو موبائل. اچھا چلو ٹھیک ہے لکھو 0308 78 27
453 ہاں جی اگر اور انٹرنیشنل میرا یہ نمبر بھی آلریڈی چلتا ہے لیکن یہ نمبر بھی گاؤں والا ٹھیک ہے وہ بھائی نے جس نے میری گفتگو پہ جو میں نے اللہ اور رسول کا جو فرمان سنا ہے اس پہ جس نے اعتراض کرنا ہے اور جب ماشاءاللہ اب پہلے جس کا بچے کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا کی کہ وہ جواب دینے کی صلاحیت ہے تو کوئی اپنے آپ کو کہندا نا میں بس میں ہی ہوں ایسے لوگوں کے لیے میں نے جائز کا بھی بتا دیا اور یہ نمبر بھی بتا دیا مجھے جہاں بلاؤ جس وقت بلاؤ میں حاضر ہوں انشاءاللہ اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کی توفیق سے دوں گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین اور میرا چینل بھی بنا ہوا ہے میرے نام پہ مفتی رمضان خاکوانی بھائی کاشف نے سبسکرائب کیا ہے آپ وہ سبسکرائب کر لیں آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب بھی ملے گا ہاں گزارش ہے روٹین نہیں پکڑ سکتا روٹین نہیں پکڑ سکتا جو مستقل امام ہے اگر اس بھائی کے اندر یہ خامیاں ہیں تو وہ اتنا قرآن یاد کرے جتنا آسانی سے اس کو فَقْرَعُوا مَا أَيَّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو پھر بنا قرآن کھول کے پڑھ سکتا ہے جس کی دلیل اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھا جس کا نام زکوان تھا زال کاف کی راچے تھا واو الف نون زکوان نامی غلام تھا جو قرآن کو کھول کے پڑھتا تھا جی اگلا سوال سنت بھائی اور جدو اسی جنازہ پڑھن جانے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے جانے جللہ سناؤں کا اندہ کی مطلب ہے کی چیز ہے اندہ سنتا ہے ایسا لفظ بزرگوں آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تسی پہلے اٹھ کے کس تک چل رہے ہو اشفاق بھائی دیکھو نا آج 5واں دن اشفاق بھائی نے اپنی نیند قربان سارا دن دکان دینا دی بھاگ دوڑ ہوندی ہے رات میں اللہ دا دل محفوظ کر دینے دیکھو ماشاءاللہ تے تسی ایک تھوڑی سی دیر میں آپ تھک بھی گئے اچھا جزاک اللہ وجلہ ثناؤ کا یہ خود بنا کر اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہاں بالکل جی اچھا بھائی نے پوچھا ہے وجلہ ثناؤ کا معنی کیا بنتا ہے جلہ مطلب ہے بزرگی والا ثناؤ کا کاف خطاب کے لیے آتا ہے تیری اے رب تیری تعریف جو تم بزرگی والا ہے یہ اس کا معنی بنتا ہے لیکن کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا ہے نماز جنازہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی سے شروع ہوتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر وہ روایات موجود ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا میں انشاءاللہ گھر جا کے حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتا دوں گا کہ جنازہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورۃ فاتحہ حدیث سے جی اگلا سوال مطلب میری بتانی نماز پڑھ دیں ان میں اللہم انا نستعینک اس طرح دعا پڑھ دیں یہ ثابت ہے یا نہیں اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح ہے دوسرا حصہ ضعیف ہے اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والد ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی یہ دعا کو یہ سکہ بن لوگ سر کسی انکار کے پھر دعا پڑھ دیں
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? نہیں آپ نے بھائی کاشف کا سوال نہیں سمجھا. وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ دعائے قنوت کے وقت بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی دعائے قنوت کے اندر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، ہاں جی ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے کہ دعائے قنوت جو ہے نا وہ رکوع سے پہلے ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط قبل الرکوع، اللہ کے رسول دعائے قنوت رکوع سے پہلے کرتے. یہاں پہ اب آپ ایک وتر ادا کر رہے ہیں، آپ نے ثنا پڑھی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا ہے. اللہ اکبر ہاتھ ہے، یوں ہاتھ ہے، اسی حالت کے اندر اللہم اہدنی قل واللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اس طرح سمجھ آئے؟ آخری تشریح میں یہ سمجھ دیکھا ہے روز لوگ ربی جانی جسٹ پڑھ لیتے ہیں روشی تو بعد. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ربی جانی سکھائی ہے کہ اور دعا سکھائی ہے تو آپ پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ. اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ثابت شدہ ہیں نا جی وہی پڑھنی چاہیے. جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی ظلمت نفسی، اور بھی صحیح دعائیں جو نبی پاک سے ثابت شدہ ہے وہی پڑھنی چاہیے. تاہم اگر کوئی رب اجعلنی پڑھتا ہے وہ پھر ہم اس کو سنت کا درجہ نہیں دے سکتے، سنت کا درجہ نہیں دے سکتے. کیوں کہ آپ درود کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو، اور ایک احادیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، مجھے وہ الفاظ اب ذہن میں نہیں اور حوالہ بھی نہیں، لیکن اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں. ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں ثم شاء فلیتعیر، کوئی اس قسم کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ درود کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ جو مرضی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو تاہم بعض محدثین نے اس کی اجازت دی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی یہ قرآنی دعا ہے نا جی تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز قبول. پہلے کوشش یہی کریں، افضل عمل یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد درود کے بعد جو پڑھتے تھے وہ پڑھے، وہ پڑھے. ہاں ہاں افضلیت اسی کہتے ہیں. اگر ایک بندے کو شروع سے یہ دعائیں یاد نہیں، اب بڑھاپا آ گیا ہے، ضعیف العمر ہے، لیکن اس کو شروع سے یہی دعا یاد ہے، تاہم ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ یہ دعا نہ. ہاں جی اگلا سلام. اذان میں باوضو ہو کے اذان دینا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھنا اور ہاتھ نیچے کر کے بھی اذان دی جا سکتی ہے، قانون پکڑنا ضروری ہے. اللہ اکبر. پہلی بات یہ ہے کہ باوضو ہو کر اذان کہنی چاہیے، یعنی وضو کر کے اذان کہنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. جواب کو اچھی طرح سے نشید کریں اور انشاءاللہ یہ جواب عین کتاب و سنت کے مطابق ہے. وضو کر کے اذان پڑھنی چاہیے. دوسری بات، کانوں کے اندر ہاتھ لگا کر یا کانوں کے اوپر رکھ کے، اس لیے حکم ہے کہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اذان دینے کے ساتھ آواز زیادہ نکلتی ہے. اور ہاں ہاتھ چھوڑ کے بھی اذان دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عمل بھی کتاب و سنت کے اندر موجود
ہے، اور سنن ابی داؤد کتاب الاذان کے اندر روایات موجود ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت اپنی گردن کو گھما بھی سکتا ہے۔ تو اب یہ بھائی کے سوال کا جواب آ گیا، تاہم اب روٹین نہیں بنانی، روٹین نہیں بنانی کہ ہمیشہ بے وضو ہو کر اذان دو۔ کبھی کبھار انسان کا وضو نہیں ہوتا، انسان کو تاخیر ہو جاتی ہے تو اذان کا وقت اوپر ہو چکا اور دوسرے وقت بندہ اذان دے سکتا ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے خواتین کو جب حیض یا نفاس کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو عبادت کا حکم تو نہیں دیا جاتا نہ ہے، تاہم زبان پاک ہے، زبان پاک، اور جو اذکار زبان یاد ہے تو وہ زبان سے بڑھ سکتی ہے، صحیح؟ تو اسی طرح کبھی کبھار اس طرح انسان کو لیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی شرعی عذر ہوتا ہے اور اذان دینے والا نہیں ہوتا، اس وقت آپ آ کے اذان دے سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو روٹین نہیں بنانا۔ چاہے ہاتھ چھوڑ کے اذان پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن افضلیت اس کے اندر ہے، اور اذان کے اندر دائیں بائیں بھی آپ گردن گھما سکتے ہو۔ سوال کا جواب آ گیا، اگلا سوال۔ اذان کچھ لوگ دیکھا گیا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے واش روم نہیں جاتے، تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ قبلے کی طرف ٹانگیں کی جا سکتی ہیں؟ ٹانگیں نہیں، آپ اس کا اندازہ کیوں لگائیں اشفاق بھائی؟ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک امام تھا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، بعض ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول وہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز پر حکم دے دیا تھا کہ یہ امامت کے لائق ہی نہیں، اس کی چھٹی کروا دو۔ بالکل صحیح حدیث ہے، جب تھوک برداشت نہیں چے جائے کہ پاؤں کیجئے، لیکن اس کے بارے میں واضح کوئی نص کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں، تاہم کچھ آثار ایسے ملتے ہیں جن کی بنا پہ میں نے جواب یہ رس جی مسئلہ اس کا بابا انہوں نے برداشت کی صحیح چیزیں کہا یہ، اور بعض ہمارے جو بھائی ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں صرف التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، آگے بھی حدیث ہے ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، جب اشہد اللہ آئے گا اس وقت انگلی اٹھائے گا اور اشہد ان محمد عبدہ و رسول پہ یہ انگلی نیچے چلی جائے گی۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ لیکن سنت عمل یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پر بیٹھتے تھے اور یوں یحرکو بالسبابہ، اس کو سبابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور انگلی کو حرکت دیتے دیتے تشہد پڑھتے تھے، انگلی کو حرکت دیتے دیتے دجولو پڑھتے تھے، انگلی کو حرکت دیتے دیتے دعا پڑھتے تھے، دعا پڑھ کے پھر اللہ کے رسول سلام کرتے تھے۔ صحیح بات یہی ہے۔ مکمل تاشر میں جو کیسا ظاہر ہے کہ انگلی میں جی جی ایسا میرا پاؤں نکال کے بیٹھا جاتا ہے اس طرح جی جی ایک ان دی بارے میں روشنی ڈالے تاشر اسی طرح وہ تاشر ہے یہ نماز ہے کہ نکالنا ہے دو نماز میں نکال سکتے ہیں۔ ویسے اس کے بارے کے اندر کوئی جو ہے نا تخصیص موجود نہیں ہے، تو اسلاف کی جو بات ملتی ہے نا جی وہ دوسرے تشہد کے اندر ہے، اس طرح پاؤں نکال کے بیٹھنا
سارے دیکھ بھی سکتے ہیں پیر مطلب لات کے وچوں کڈ کے مارنے اور عام طور تے بیٹھ گئے مرد اس طرح بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرین کے بل بیٹھنا. ابراہیم نبی سنت دین میں پڑھنا چاہیے. ہاں جی جی اور حدیثیں موجود ہیں. اب میرے پاس وہ حوالہ جاتے یاد نہیں لیکن نمبر تو دیا انشاءاللہ. جو بات یہاں جواب دے کے جاؤں گا اس کے دلائل آپ وہی عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ اس بات کا آپ اور میرا ضامن ہے اور اشفاق بھائی گواہ ہے. اگلی بات کریں کہ تشہد شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک انگلی کو حرکت دینی ہے اور جب دوسرے تشہد پہ بیٹھنا ہے اس وقت سرین کے بعد بیٹھنا ہے. اور یعنی کہ جیسے کہ بھائی بیٹھے تو یہ پاؤں ادھر اس طرف نکال کے یہ ذرا آپ ان کو ذرا پریکٹیکل کر کے دکھائیں. ہاں جی یہ عمل کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے. ہاں جی اگلا سوال. اذان دیندے نے کئی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر, کئی بھائی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ہاں جی ملا کے پڑھ دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پڑھ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تکبیر دے بعد اذان دے الفاظ ہماری اگر اذان دوہری ہوگی تو تکبیر بھی دوہری ہوگی. اگر اذان کاڑی ہوگی تو تکبیر بھی کاڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے ساتھی کوشچن کرو یار ساتھی. جی 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 نہیں کچھ گناہ نہیں. تو کچھ بھی گناہ نہیں. آپ نے مجھے کال کرنی ہے ایک منٹ آپ نے مجھے کال کرنی ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو یہ قیامت کی نشانی ہے قرآن کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ گے. آپ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے. میں انشاءاللہ آپ بھائی سے میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں. میں انشاءاللہ بڑی فضاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ جو گفتگو کروں گا وہ سننا. جی رفیع کچھ لوگ کہتے ہیں جی رفع جان نبی علیہ السلام نے کیتا ہے بعد چ چھاڑ دیتا ہے. رفع جان تو بغیر نماز پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام آخری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام نے وہ بوتل لگنا جو رکھے جاندے تھے. نبی علیہ السلام پہ صریح جھوٹ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. 9 ہجری کے اندر وائل بن حجر وہ آئے اور وہ دین کچھ دن رہے اور وہ دین سیکھ گئے چلے گئے. اور ایک آخری صحابی آئے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ بھی اللہ کے رسول کی آخری نماز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اور یہ جو ہے نا بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے. قیامت تک ایک دلیل نہیں پیش کر سکتے. ایک جی ایک منٹ بات سنیں نا میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات کہ بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے یہ جھوٹ ہے. قیامت تک انشاءاللہ کوئی دلیل پیش. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے آخری نماز بغیر رفع الیدین کے بعد کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھی یہ جھوٹ ہے. ہم آخری نماز صحیح البخاری کی حدیث سے پیش کر سکتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ. اور میں ثابت کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور دلیل بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ. تیسری بات بھائی کی طرف آتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا. تیسری بات رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا. آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے اہل